السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہے ان کو فکشنل ناول بائے ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کرا ہوا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ساتھ ساتھ ایپیسوڈ کے آخر میں ایپیسوڈ کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ساتھ ساتھ اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر کمنٹ باکس میں لازم مینشن کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبکار عشقم قسط نمبر 17، از قلم ہانا خان۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کیسے کر سکتا ہوں سب کچھ؟ بگاڑ دیا میں نے۔ یہ منظر ہے غازیان خانزادہ کے پرآسائش کمرے کا، جو اس وقت پوری طرح سے بکھرا ہوا اپنے مالک کے شدید غصے اور اشتعال کا پتہ دے رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے غازیان خانزادہ کا کمرہ اور اس میں موجود چیزیں اس کے غصے کا شکار ہو رہی تھیں۔ کیا شو پیس، کیا تکیا، کیا بیڈ کی چادر، کیا ڈریسنگ مرر، سب کچھ پوری طرح سے ٹوٹا بکھرا پڑا تھا، جبکہ غازیان خانزادہ کا سیدھا ہاتھ بھی شدید زخمی تھا، جس میں سے اس وقت خون بہہ رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کیسے سب کچھ بھول سکتا ہوں؟ میں کیسے پرویش ہارون بخش کی رخصتی کے لیے مان سکتا ہوں؟ کیسے؟ غازیان نے غصے سے چلاتے ہوئے پاس پڑا واز بھی اٹھا کر سامنے دیوار پہ دے مارا، اور پھر نظروں کو کچھ ترچھی کر کے کمرے کے دروازے کے باہر موجود سائے کو دیکھا، جو وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے کمرے کے باہر دیکھ رہا تھا۔ اور یہ سایہ کس کا تھا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا، جس کے پیروں کی آواز اب کمرے سے دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ غازیان خانزادہ نے پہلے اپنے جبڑے بیچے، پھر اس کے چہرے پر دل فریب طنزیہ سی مسکراہٹ بکھری۔ کچھ دیر صوفے کی پشت سے سر ٹکائے رکھے وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتا رہا۔ اس کی سب آنکھوں میں مسلسل پرسوچ تاثر واضح تھا۔ پھر اچانک سے وہ کہکا لگا اٹھا۔ اب اس کے کمرے میں اس کی کہکوں کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف سے جیسے ہی کال اٹھائی گئی تو غازیان کی بھاری اور مضبوط آواز کمرے میں گونجی۔ آج رات ڈنر کے بعد حویلی کی چھت پر مل اپنے چیلے کے ساتھ۔ شروع کے لفظ اس نے پرسوچ لہجے میں کہے، جبکہ آخری الفاظوں کو اس نے چبا چبا کر ادا کیا۔ کال کٹ کر کے اب اس کی سبز نظروں کا مرکز سامنے ٹیبل پر ترتیب سے ٹرے میں رکھا کافی کا کپ اور اس کے ساتھ سینڈوچز تھے، جو خاص اس کی فرمائش پہ بنائے گئے تھے، جنہیں دیکھ کر وہ آپ کی بار دلکشی سے مسکرا دیا، جس کے باعث دونوں گالوں پر پڑتے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ پھر سیڑھی کی دھن پر ٹیبل کی جانب قدم بڑھائے اور کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا، جو کہ ٹھنڈی ہو چکی تھی، اور ساتھ ساتھ سینڈوچز کی پلیٹ تھامے اپنے قدموں کا رخ دوبارہ سے صوفے کی جانب کیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ غازیان کا پرآسائش کمرے پر اس وقت کسی کباڑ خانے کا گمان ہو رہا تھا، اور غازیان خانزادہ جس نے کچھ دیر پہلے اس کمرے کا نقشہ بگاڑا تھا، وہ صوفے پہ بیٹھا ٹھنڈی کافی کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے سینڈوچز پوری طرح دلجوئی سے کھاتے ہوئے انصاف کر رہا تھا، جیسے اس سے ضروری کوئی کام اس کی زندگی میں نہ ہو۔ ناٹ فیئر انوسینٹ کٹن، بھلا کوئی اپنے شوہر کی بات ٹالتا ہے؟ جب میں نے کہا تھا کہ کافی اور سینڈوچز تمہیں خود لے کر میرے کمرے میں آنے ہیں تو تمہیں خود ہی آنا چاہیے تھا، نہ کہ کسی ملازمہ سے بھجواتی۔
مگر خیر ہے، یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ ٹائم سزا دوں گا، اور مجھے امید ہے تمہیں وہ سزا ہرگز پسند نہیں آئے گی۔ میری کیوٹ سی بلی کے بچے۔ غازیان اپنے خیالوں میں ہی پری کو مخاطب کرتے اپنی سبز آنکھوں کو گول گول گھمایا۔ آخر میں پری کے تاثرات کو سوچتا ہو ایک بار پھر دلکشی سے کہکا لگا اٹھا۔ اب اس نے تب تک کافی اور سینڈوچز کے ساتھ انصاف کرنا تھا جب تک اس کا غصہ پوری طرح سے ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، ورنہ کوئی بات نہیں تھی کہ نیچے جا کر داجی کی دوستی کو بھاڑ میں جھونک کر طلحہ کو پیٹ دیتا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ غازیان پریوش کو ڈائیورس دینا چاہتا ہے، مگر یہ کیا، وہ تو اس سے شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اس وقت علینا اضطرابی کیفیت میں اپنے کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی، اور سامنے صوفے پر بیٹھی بریخنا بیگم اس کو کچھ بیزاری سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کا چہرہ بھی کچھ غصے سے سرخ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا غازیان، جو ہمیشہ سے ہی ان کا فرمانبردار بیٹا تھا، وہ ایسا کچھ کرے گا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے ان کے چہرے پر شیطانی چمک ابھری، جسے علینا نے بھی کچھ حیرانگی سے دیکھا۔ نہیں، میں ہرگز خان حویلی والوں کو کوئی خوشی حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ ان لوگوں کو کیا لگتا ہے اگر غازیان نے رخصتی کی رضامندی دے دی تو میں اس پشمینہ کی بیٹی کو خوش رہنے دوں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جس ذلت سے میں اور میرا خاندان گزرا تھا، وہی ذلت ایک بار پھر خان حویلی اور ہارون بخش کا نصیب بنے گی۔ دیکھتی جاؤ، جو ذلت میں ان لوگوں کے نام لکھوں گی، پورا سواد دے گا۔ اس کے لیے مجھے اپنے بیٹے کو ہی قربان کرنا پڑا تو میں کر دوں گی۔ اسے میری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی بریخنا بیگم کے چہرے پر مکری سی مسکراہٹ پھیلی۔ پھر انہوں نے علینا کی جانب دیکھا۔ اب جیسا میں تم سے کہتی ہوں وہ کرو۔ وعدہ کرتی ہوں غازیان کی بیوی تم ہی بنو گی، اور یہ حویلی والے تمہارے حق میں خود آواز اٹھائیں گے، جیسے سالوں پہلے ہوا تھا۔ وقت ایک بار پھر خود کو دہرائے گا۔ برسوں پہلے بھی خاقان خانزادہ نے اپنا انصاف قائم کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا گھر اجاڑا تھا، بس اس بار کردار کچھ الگ ہوں گے۔ پشمینہ کی جگہ اس کی بیٹی اور ہارون بخش کی جگہ میرا بیٹا ہوگا۔ بریخنا بیگم کی مکرو خیالات سن کر علینا کے ماتھے پر پسینے چمکے، جبکہ ان کی آگے کی بات سن کر اس کا پورا چہرہ سفید پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ عورت بدلے کی آگ میں اس قدر گر جائے گی، جبکہ بریخنا بیگم غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں شیطانی چمک لیے ایک ایک کر کے اپنے آگے کا پلان علینا کو بتاتی چلی گئی، بغیر اس کے تاثرات کا جائزہ لیے۔ پھر اپنی بات مکمل کر کے شیطانی سی ہنسی ہنس کر اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ علینا شاکنگ کیفیت میں اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ برقینہ بیگم کا کیا طوفان لے کر آنے والی تھیں، اور اب اس کی لپیٹ میں کس کس کو آنا تھا۔ اس وقت حویلی کے سب افراد رات کے ڈنر کرنے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ گردیزی صاحب صبح ہوئے تماشے کے بعد کھانا کھا کر اپنی فیملی سمیت سوات میں موجود اپنی حویلی چلے گئے تھے، جس پر داجی نے خود ان سے غازیان کے رویے کے لیے معذرت کی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، جب بریخنا بیگم کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے دونوں بیٹے اپنی موری کے فیصلے پر انحراف نہیں کریں گے۔ بریخنا بیگم کی بات پر جہاں سب نے اپنے لب بیچے، وہیں غازیان نے اپنی آنکھیں ضبط سے میچیں اور زیان نے اپنی مٹھیاں بیچیں۔ جس چیز سے زیان اتنے دنوں سے بھاگ رہا تھا،
آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ اگر آج بھی وہ خاموش رہ جاتا تو یقیناً اپنی محبت ہار جاتا۔ برخنا بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی سب کو سکون سے کھانا کھانے دو۔ داؤد صاحب نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے لفظوں کو چبا چبا کر ادا کیا۔ ان کی بیوی اور بیٹے آخر کیا چاہتے تھے ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ آپ کیوں بلا وجہ اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں؟ میں تو بس سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ بدخنا بیگم نے طنزیہ مسکراتے ہوئے سب کی جانب دیکھا، جیسے وہ یہ جتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے ہر طرح کا فیصلہ لے سکتی ہیں۔ برخنا بیگم بیٹوں نہیں بیٹے کہو، زیان کے لیے تم جو فیصلہ چاہو لے سکتی ہو اگر وہ مان لے تو، مگر غازیان کے لیے کل بھی فیصلہ میں نے لیا تھا اور آج بھی فیصلہ میرا ہی ہوگا۔ داؤد صاحب نے بھی طنزیہ مسکراتے ہوئے برخنا بیگم کو بہت کچھ جتایا۔ بابا، غازیان نے فوراً سے اپنے باپ کو دیکھا، جبکہ برخنا بیگم نے فوراً اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسو سجا کر غازیان کی جانب دیکھا، جس پر دائز اور شانزے نے ان کے ڈرامے پر اپنا سر جھٹکا، جبکہ شانزے کے ساتھ بیٹھی پری نے کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی برخنا بیگم کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور کریں گی۔ غازیان کی آواز پر داؤد خانزادے نے اپنے لب بیچے اور نحوست سے سر جھٹکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہیں سالوں پہلی خاموشی سے اپنے بابا جان کی بات مان جانے پر شدید افسوس ہوتا تھا۔ کاش وہ اس وقت اپنے موقف پر ڈٹ جاتے تو ان روز روز کے تماشوں سے ان کی جان چھوٹ جاتی۔ داؤد خانزادہ کے لب بیچنے پر خاقان خانزادہ برخنا بیگم سے مخاطب ہوئے۔ بولو برخنا بہو، ہم بھی تو سنیں کہ تم نے کیا فیصلہ لیا ہے اپنے بیٹوں کے حوالے سے۔ خاقان خانزادہ نے طنزیہ کہتے ہوئے غازیان اور زیان خانزادہ کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اپنے بیٹوں پر انہوں نے خاصا زور دیا، جس پر زیان اور غازیان نے نظروں کے رخ پھیرے۔ جی ماموں جان، میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے اپنے غازیان کے لیے اس کی پسند پوری طرح سے قبول ہے۔ اس سب میں پہلی بار پرویش نے نظریں اٹھا کر غازیان کی جانب دیکھا، جو خود اپنی پسند کے نام پر اپنی موری کو کچھ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ کہنا چاہتا ہو کہ بھلا اس کی ایسی کون سی پسند تھی جو برخنا بیگم کو پسند آ گئی تھی، جس سے وہ نا واقف تھا۔ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں بھائی؟ میں علینا کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے تو اس سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے اپنے بابا یا موری کا نمبر دو، میں خود رشتہ ڈالوں گی، آخر میرے بیٹے کی پسند ہے۔ علینا کے نام پہ غازیان نے غصے سے علینا کی جانب دیکھا، جو اس وقت پوری طرح ایک مشرقی لڑکی کے حلیے میں بیٹھی شرمانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا سر جھٹکا اس کی نوٹنکی پر، مگر اپنے مورے کی غلط فہمی دور کرنا اس نے ضروری نہیں سمجھا، جبکہ ایک نظر اس نے پرویش کی جانب بھی دیکھا، جو نہ جانے کیوں آج کل اسے سے شکوہ کنہ نیلی آنکھوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ غازیان نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی براؤن رنگ کی خوبصورتی سے تراشی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ دوسری طرف دادی نے بھی برہمی سے غازیان خانزادہ کو گھورا۔ ایسے مت دیکھیں میرے بیٹے کو ماموں جان، اس نے صرف غیرت میں آ کر صبح یہ سب کہہ دیا تھا، ورنہ جو کچھ پرویش کے باپ نے کیا تھا وہ بھولنے لائق ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو بھی تو اپنی نوازی کی نمائش کروانے کا بہت شوق تھا، جو بھی ہے ابھی تو بدقسمتی سے میرے بیٹے کے نکاح میں ہے۔ برخنا بیگم نے نہایت شاطرانہ انداز سے غازیان کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھا، جیسے اسے یاد دلایا ہو کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، جس پر غازیان کے چہرے کے تاثرات پتریلے ہوئے، جبکہ ان کی آخری بات پر پری کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ابھی کوئی کچھ بولتا کہ غازیان نے خود ہی اپنی موری کو ٹوک دیا۔ صبح کا منظر یاد کر کے اس کا خون ایک بار پھر شدت سے کھولا تھا۔
مورے، میں امید کرتا ہوں آئندہ آپ اس بات کا ذکر دوبارہ نہیں کریں گی۔ غازیان کے دو ٹوک لہجے پر بریخنا بیگم نے خون کا گھونٹ پیا اور پھر نحوست سے گویا ہوئیں اور پھر سر جھٹکا۔ خیر، میں بھی کہاں منحوس لوگوں کا ذکر کرنے بیٹھ جاتی ہوں، اور پھر کسی کے مزید کچھ بولنے سے پہلے دوبارہ بول پڑی، اور میں نے اپنے زیان کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی یعنی کہ اپنی بھتیجی کو پسند کیا ہے۔ ویسے تو میں بھائی بھابھی کے کان میں بات ڈال چکی ہوں، مگر ایک بار پوری دھوم دھام سے رشتہ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ بریخنا بیگم نے نہال ہوتے ہوئے بہت محبت سے زیان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ تھا۔ زیان نے ایک نظر اپنے بالکل سامنے بیٹھی شانزی کو دیکھا، جو خود اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکرا رہی تھی، اور پھر اپنی نظروں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور پھر داجی کی جانب دیکھا۔ داجی، آج میں خود سب کے سامنے آپ سے آپ کی پوتی شانزے اون خانزادہ کو اپنے نکاح میں لینے کی اجازت چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ مجھے انکار ہرگز نہیں کریں گے۔ زیان کے لفظوں نے جہاں شانزے کے دل پر ٹھنڈی پھوار کا کام کیا، وہیں باقی سب کے چہرے پر بھی پرسکون تاثرات بکھرے۔ مگر مجھے اعتراض ہے، میں اس زبان دراز لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ چچی جان، زبان سنبھال کے بات کریں، میں مزید اپنی بہن کے خلاف ایک الفاظ نہیں سنوں گا، دائس خانزادہ نے دھاڑتے ہوئے کہا، جس پر ایک لمحے کے لیے بریخنا بیگم بھی بری طرح لرزیں۔ دائس خانزادہ، غازیان خانزادہ نے فوراً سے ٹوکا، جبکہ یزدان اون خانزادہ کے چہرے پر بھی بریخنا بیگم کی بات پر ناگواری چھلکی۔ غازیان کے ٹوکنے پر دائس نے اپنے لب بیچے، جبکہ شانزے نے بھی اپنے لالا کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ کر اسے شانت کرا۔ میں نے تمہارے لیے اپنی بھتیجی کا انتخاب کیا ہے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے زیان داؤد خانزادہ، بریخنا بیگم نے غصے سے گڑگڑاتے ہوئے کہا، جس پر اب کے بعد زیان خانزادہ نے بھی ہر چیز بلا طاق رکھ کے دو ٹوک لہجے میں کہا، مورے، میں لالا ہرگز نہیں ہوں جو آپ کی ہر غلط بات پر خاموشی سے سر جھکا دے۔ میں زیان خانزادہ ہوں، اپنی مرضی کا مالک۔ میں اپنے کمرے میں کسی ناپسند چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تو کیا اپنی زندگی میں کروں گا؟ اور پھر انتخاب تو آپ نے اپنی سوکرڈ بھانجی کا بھی کیا تھا، پھر کیا ہوا؟ آپ کے منہ پر قالق مل کے بھاگ گئی۔ زیان نے لفظوں کو چباتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، جس پر بریخنا بیگم نے غصے سے اسے گھورا، جبکہ بھانجی کے نام پہ غازیان نے ناسمجھی سے زیان کی جانب دیکھا۔ اسے اس بات میں ملائکہ کا ذکر کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ آپ میری بات صاف لفظوں میں سن لیں، اگر میری نکاح میں کوئی عورت آئے گی تو وہ صرف اور صرف شانزے اون خانزادہ ہوگی، اور اس کا نکاح بھی اس کی زندگی میں صرف اور صرف زیان داؤد خانزادہ سے ہوگا اور کسی سے نہیں۔ زیان نے کہتے ہوئے اپنے سامنے پڑی کھانے کی پلیٹ آرام سے آگے کھسکائی۔ وہ غصے میں بھی کھانے کی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ پھر لات مار کر اپنی کرسی پیچھے دھکیلی، اور ابھی وہ غصے سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتا کہ بریخنا بیگم کے الفاظوں نے جلتے پر تیل کا کام کیا۔ جلتے پر نمک کا کام کیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے میرے فیصلے کو رد کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا میں کبھی تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور اس لڑکی کی وجہ سے تم اپنی موری کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہو۔
جلدی پر تیل کا کام کیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے میرے فیصلے کو رد کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھنا میں کبھی تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور اس لڑکی کی وجہ سے تم اپنی مورے کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہو۔ میں اس لڑکی کو کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دوں گی، اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دوں گی۔ دیکھنا تم، اس نے میرے بیٹے کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ برخنا بیگم نے چنگاڑتے ہوئے، اس وقت وہ ایک پوری طرح سے جاہل عورت معلوم ہو رہی تھی، جو اپنی بات کے رد ہونے پر غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں مورے آپ کیا کرتی ہیں۔ اگر آپ نے میرے اور شانزے کے بیچ آنے کی کوشش کی تو بھول جائیے گا آپ کا کوئی زیان نامی بیٹا بھی ہے۔ میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں۔ زندگی مجھے گزارنی ہے اور میں اپنی زندگی اپنے بابا کی طرح جہنم ہرگز نہیں کرنا چاہتا۔ زیان نے بھی ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کے دو ٹوک لہجے میں کہا، جس پر برخنا بیگم کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ غازیان نے زیان کی بدتمیزی پر سختی سے ٹوکا۔ رہنے دے لالا، آپ نے ہی ان کی ہر بات پر سر جھکا کر ان کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے، مگر میں غازیان خانزادہ یا یزدان خانزادہ نہیں ہوں جو اپنے کچھ رشتوں کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دوں یا پھر اپنے دل میں موجود جذباتوں سے مکر جاؤں، صرف اس لیے کہ کہیں میں ایک نافرمان بیٹا یا پوتا نہ بن جاؤں اور پھر خود کو ساری زندگی ایک سلگتی لکڑی کی مانند جلاتا رہوں۔ زیان نے بات کرتے ہوئے غازیان کو بہت کچھ جتایا، جس پر وہ جان بوجھ کر نظریں چراتا آیا تھا، ساتھ ہی ساتھ یزدان کو بھی گھسیٹا، جس پر یزدان نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا، بلکہ بھولتا ہی کہاں تھا کچھ بھی۔ وہیں داجی نے بھی ندامت سے اپنا سر جھکا لیا۔ کاش وہ اس وقت یزدان کو اپنی قسم میں نہ باندھے۔ پھر زیان نے اپنا سر جھٹکا۔ انہی روز روز کے اپنی مورے کے ڈراموں کے باعث وہ بہت کم حویلی آتا تھا۔ پھر اس نے اپنا رخ اون خانزادہ اور زرمینہ بیگم کی جانب کیا، جبکہ یزدان کے نام پہ غازیان نے کچھ ناسمجھی سے یزدان اور باقی سب کی جانب دیکھا۔ ایسا کیا تھا جو آج تک اس سے چھپاتے آئے تھے؟ بڑے بابا اور بڑی مورے، کیا آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گی؟ وعدہ کرتا ہوں کہ ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھوں گا، ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ ہر پریشانی، ہر برا رویہ پہلے مجھ سے گزرے گا۔ آخری سانس تک آپ کی بیٹی کا وفادار رہوں گا۔ پلیز شانزے خانزادہ کو میرے نکاح میں دے دیں۔ زیان خانزادہ نے جنونیت بھرے انداز میں بہت ادب کے ساتھ اون خانزادہ سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، جس پر سب ہولے سے مسکرا دیے، جبکہ داؤد خانزادہ نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا کندھا تھپتھپایا۔ چلے بھائی، بتا دیں لالا، کیا آپ میرے بیٹے کو اپنی لاڈلی سونپنے کے لیے تیار ہیں؟ داؤد خانزادہ نے بھی امید سے اون خانزادہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ہی بیٹی ہے اور بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا، مگر میں ایک بار اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہوں گا، زندگی اس نے گزارنی ہے۔ اون خانزادہ نے مسکراتے ہوئے داؤد خانزادہ کو جواب دیا، پھر شانزے کی جانب دیکھا۔ اگر آج بھی ان کی بیٹی اعتراض کرتی تو وہ اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیتے۔ سب کو اپنی طرف دیکھتے پا کر شانزے نے ایک نظر زیان کی جانب دیکھا، جس نے نہ صرف آج سب کے سامنے اپنی محبت کا اسٹینڈ لیا تھا، بلکہ دبے الفاظوں میں اپنی مورے کی ہر غلطی کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو، مگر وہ اپنی اور پری کی زندگی میں سکون چاہتی تھی، اور یہ تب ہی ممکن تھا کہ جس کے نکاح میں وہ دونوں جاتیں وہ ایک مضبوط اور رشتوں میں متوازن رکھنے والا مرد ہو۔ اگر بیوی کو اپنی ماں سے زبان چلانے کی اجازت نہ ہو تو یہی بات اس کی ماں پہ بھی لاگو ہو۔ ہر ایک انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، جسے کچلنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بے شک کمپرومائز کرنا پڑتا ہوگا، مگر اپنی عزت پہ نہیں۔
صبر کا گھونٹ پی لینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کی تذلیل کرتا رہے اور آپ وقت کا انتظار کرتے رہیں۔ کبھی کبھی اپنے لیے اسٹینڈ لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جس کے نکاح میں عورت جا رہی ہے وہ ایک مضبوط مرد ہو۔ اگر شوہر خود ہی اپنی بیوی کی عزت نہیں کروائے گا بلکہ اپنے رشتوں کے سامنے خاموشی سے اس کو ذلیل ہوتے دیکھتا رہے گا، تو اس سے نہ صرف میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوتا ہے بلکہ رشتے میں بھی دراڑ آتی ہے، اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھتا جاتا ہے۔ پھر صرف دو لوگ ہوتے ہیں جو مجبوری میں ایک رشتہ نبھا کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جس کا اثر سالوں رہتا ہے، اور وہی خلیج آپ کی اولاد میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور عورت کی ایک فطرت ہے، وہ اپنے ساتھ کیے ہوئے رویے اپنی آخری سانس تک نہیں بھولتی۔ وہ تاحیات پھر اپنے شوہر کے لیے وہ عزت اور مقام دوبارہ اپنے دل میں نہیں بنا پاتی جو عزت اور مقام آپ کے نکاح میں آتے وقت لے کر آئی تھی۔ کسی عورت کو نکاح میں لینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اسے 3 وقت تک کھانا، ایک اچھا لائف سٹائل اور پراسرار زندگی دے دو، بلکہ اسے ساتھ ہی ساتھ عزت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے وہ اپنے گھر والوں سے تمہیں دلاتی ہے۔ ویسے ایک شوہر کا فرض بنتا ہے کہ اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی عزت دلوائے اپنے رشتوں سے جو وہ آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ڈیزرو کرتی ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عورت ہر کسی سے زبان درازی کرے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ زیان کو اپنی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتا پا کر شانزیں ہولے سے اپنے بابا کی جانب دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، نہ کہ خاموشی سے اپنے لالا کی طرح اپنی ماں کی مرضی کو اہمیت دی۔ باقی وہ خود اپنی چچی کو دیکھ لیتی، کیونکہ وہ معصوم سی پری ہرگز نہیں تھی۔ شانزے کی مسکرانے پر سب نے اس کی رضامندی پر ایک دوسرے کو گلے سے لگا کر مبارکباد دی، جبکہ زیان کی حالت تو ایسی تھی کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے سواد میں مٹھائیاں بانٹ کر اعلان کروا دے کہ اس کی محبت ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی ہے۔ زیان کو اتنا خوش دیکھ کر غازیان نے اس کو اپنے سینے میں بیچا، جبکہ یزدان نے آگے بڑھ کے اس کے بال بگاڑے۔ اس کے لیے زیان ہمیشہ ہی شانزے کے لیے پہلی ترجیح تھا، جبکہ دائس خانزادہ نے مصنوعی سا ناک چڑھا کر زیان کی جانب ناراضگی سے دیکھا۔ وہ ابھی تک نہیں بھولا تھا کہ زیان نے صبح اسے بری طرح ہرا کر اس کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ ان سب کو اس قدر خوش دیکھ کر پری اور علینا بھی مسکرا دیں، جبکہ باریخانہ بیگم غصے سے سامنے پڑی پلیٹ پوری قوت سے زمین پر مارتی تن فن کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں، مگر کسی نے ان کی اس حرکت کو سیریس لینا ضروری نہیں سمجھا۔ ایپیسوڈ کے آخر تک بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ بیچ میں کچھ مسٹیکس تھی تو میں نے ساتھ ساتھ ہی صحیح کر دی۔ ایپیسوڈ کو آخر میں لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر مینشن کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جب تک 100 سبسکرائبر پورے کر دیں تھوڑی سی موٹیویشن ہو جاتی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔